وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کی؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کراچی آئی تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اپنے پروگرام کے لیے پکڑیں. اچھا, آپ کی نوازش ہے, آپ نے یاد کیا. یہ بتائیے, سب سے پہلے تو میں آپ کے نام کے بارے میں بات کروں کہ یہ جو نام ہے آپ کا اقبال بانو, جی جی, تو یہ آپ کا وہی نام ہے جو آپ کے ماں باپ نے رکھا تھا, یا اس میں کچھ اضافہ کسی نے کیا یا آپ نے کیا؟ جی میں نے نہیں کیا. اصل میں والدین کی طرف سے تو تھا میرا نام اقبال, صرف اقبال بیگم. اچھا. لیکن ہمارے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اس وقت, اور اب وہ غالباً ڈی جی سے ریٹائرمنٹ لی انہوں نے, ظفر حسین صاحب. انہوں نے بے ساختہ مجھے, جب میں ابتدا میں نے کی تو بچی تھی میں, تو مجھے کہنے لگے اقبال بانو ادھر آؤ. اچھا, یکدم ان کے منہ سے نکلا, پھر یہ نام انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی رکھا, پھر گھر میں بھی پکارا جانے لگا یہ نام. اچھا, آپ نے بھی کہا کہ آپ بچی تھی, تو ریڈیو میں آپ کس عمر سے آ گئی؟ ریڈیو میں کوئی 8-9 سال کی عمر سے بچوں کے پروگرام سے. اچھا, تو اس وقت کس ٹائپ کی چیزیں گاتی تھیں؟ یہ بس چھوٹے ہلکے پھلکے, کوئی گیت ویت گا لیے, کوئی نظم وغیرہ گا دی, اس طرح سے. جیسے اچھا, جب آپ یہ جس دور کی بات کریں 5-6 سال یا 9 سال کی عمر کی, تو اس وقت تک کچھ سیکھ چکی تھیں آپ؟ بس سیکھنے کا اس وقت شوق پیدا ہوا. آواز بہت اچھی تھی اور بہت اونچی ہے. معلوم نہیں, آپ لوگ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ کی ذرا نوازی ہے, تو بس اس سے زیادہ شوق پیدا ہوا. آواز بہت سریلی تھی اس وقت, بہت اونچی جاتی تھی, اور پھر اپنی آواز کو بھی سن کے میں نے پسند کیا, اور میرے والدین نے بھی اجازت دی کہ میں گانا سیکھوں. جی ہاں, سیکھا. میرے استاد ابتدائی تو خان صاحب, جان خان صاحب تھے, ان کا اسی گزشتہ دسمبر میں انتقال ہو گیا دہلی میں, اور پاکستان آنے کے بعد 2-3 استادوں سے اور سے بھی تعلیم حاصل کی, لیکن ابتدا ان سے. اچھا, آپ کس عمر تک سیکھتی رہی ہیں آپ؟ میں تو اب تک سیکھتی ہوں. نہیں, وہ تو فن ظاہر ہے, یہ اتنا وسیع ہے, لیکن باقاعدہ تعلیم جو ہوتی ہے. باقاعدہ تعلیم میں اب سے 10 سال پہلے تک لیتی رہی, اس کے بعد. اچھا, تو اب کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی؟ مطلب کچھ گا بھی آپ کم رہی ہیں, نظر بھی کم آتی ہیں, گوشہ نشین سی ہو گئی ہیں. بس ہاں, بس یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو آج کل میں نہیں آ رہی ہوں, لیکن ریاض میں اپنا جس وقت بھی مجھے وقت مل جاتا ہے کر لیتی ہوں. اچھا. اچھا, آپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں, ابھی ہم نام پہ بات کر رہے تھے, تو وہ آپ کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ مجھے بانو زیادہ تر آپ بانو. کوئی اقبال بھی کہہ لیتا ہے, لیکن زیادہ تر بانو کہتے ہیں. اچھا, یہ آپ کا یقین ہے کہ نام کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر؟ آپ کا نام اقبال بانو. ہاں, سب ہوتے تو ہیں. بڑا اقبال آپ کو ملا موسیقی کے میدان میں. جی ہاں, یہ تو اللہ کا احسان ہے, شکر ہے خدا کا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اکثر پروگرامز میں کچھ دیر سے پہنچتی ہوں, تو وہ اقبال کے نام کا اثر ہو سکتا ہے. اچھا. بانو, باتیں تو ہم کرتے ہی جا رہے ہیں. میرے پاس بہت سے آپ کے ٹیپ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کیونکہ آپ نے ریڈیو کے لیے تو اتنا احسان کیا ہے کہ اگر میں فہرست سننے والوں کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کچھ گایا, تو میرا خیال ہے یہ انٹرویو سب رہ جائے گا. میں نے گایا ہے کہ وہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ کس وقت کیا گایا. ہاں, تو کچھ اس وقت ٹیپ ہیں میرے پاس. ایک آپ نے اختر شیرانی کی غزل گائی تھی, کچھ تو تنہائی کی راتوں کا سہارا ہوتا. لیجیے, یہ آپ نے مجھے اب یاد دلایا, یقین جانی مجھے بھول گیا بالکل. ہاں, تو ظاہر ہے آپ نے اتنا گایا ہے, بے حساب چیزیں ہیں آپ کی, تو اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کی جانب سے اپنے سامعین کے لیے. ہاں, ضرور سنائیے. جی ہاں. اگر کسی نئے فنکار سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کون کون سے ہیں, تو آج کے جو ہمارے خاص طور سے پاکستانی آرٹسٹ ہیں وہ چند نام لیتے ہیں. جی. مہدی حسن صاحب کا, جی ہاں بالکل, فریدہ خانم صاحبہ کا, مالا نور جہاں کا, اقبال بانو کا. چاہیے, مہربانی ہے. تو آپ جس دور میں گا رہی تھیں, ابتدا آپ کا جو مطلب دور ہوگا, جی, شروع جب آپ نے کیا تھا, اس دور میں آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کون کون رہے؟ میرے بیگم اختر صاحبہ. اچھا. ان کے ریکارڈ, حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا, اور پاکستان آنے تک بھی نہیں دیکھا تھا. پھر پاکستان میں جب وہ ایک مرتبہ تشریف لائیں تو ان کو میں نے دیکھا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی
کہ ایک بڑی دیرینہ خواہش میری پوری ہوئی. تو بچپن سے مجھے ان کا غزل کا ٹھمری کا انداز پسند تھا. کلاسیکل میں روشن آرا بیگم صاحبہ کا، جن کو میں اب تک پسند کرتی ہوں. جی ہاں، کیا بات ہے ان کی. جی بس ان کے گانے میں جو مجھے ایک چیز بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ سر کا لگاؤ اور آس ان کی نہیں ٹوٹتی، وہ قائم رہتی ہے. جو اور ہمارے کلاسیکل گانے والے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ان کا مختلف انداز ہے ان کا، وہ کرانے گھرانے میں ہے. جی جی، اس دور میں بھی آپ ان لوگوں کو؟ جی اس دور میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی لیکن کانوں کو اچھا لگتا تھا. وہ فنکار تو آپ کے ذہن میں بہرحال بیٹھا ہوا تھا نا. اس کو میں بتا نہیں سکتی تھی لیکن وہ مجھے اچھا لگتا تھا. اچھا، آج اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اس وقت جو لوگ گا رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں فرمائیے. ہاں جی ہاں، مہدی حسن صاحب کلاسیکل میں سلامت نزاکت صاحب ہیں، اور یہ امانت علی فتح علی، یہ دونوں جوڑے بہت اچھے ہیں. اور پھر یہ ہمارے سیمی کلاسیکل میں مہدی حسن ہیں، فریدہ خانم ہے. ہاں اس میں جو امانت علی فتح علی تھے اب وہ اپنے اور بھتیجوں کے ساتھ گاتے ہیں. امانت علی کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ بہت اچھے ہیں. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی جی بانو کہ نئی نسل جو اب لڑکے لڑکیاں گا رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں، آپ ان کے گانے بھی ظاہر آپ سنتی ہوں گی. جی ہاں سنتی ہوں میں، مجھے یہ لوگ سبھی پسند ہیں، لیکن ہماری نئی نسل کے گانے والے جیسے یہ جہانگیر ہیں، عالمگیر ہیں، محمد علی شیخی ہیں، لوگوں کا بھی بڑا اچھا انداز ہے. اور لڑکیاں بھی ہیں گاتی ہیں تو ان کا بہت اچھا اپنے اعتبار سے انداز ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاپ میوزک کی طرف زیادہ ذرا ان کا رجحان ہے. سنجیدہ غزل یا سنجیدہ گائکی جو ہے، یا جو ہمارے مشرق کا انداز ہے وہ، لیکن ان کی اپنی پسند ہے. نوجوان طبقہ ہے آج کل یہی اسٹائل چلا ہوا ہے. میں اسی سے یہ نہیں کہتی کہ وہ خدا نخواستہ برا گاتے ہیں، وہ بہت اچھا گاتے ہیں کیونکہ آج کل چلا ہوا یہ انداز ہے، لیکن مشرق سے یہ ذرا ہٹ گیا ہے. جی ہاں، میں اسی سے پوچھ رہی ہوں بانو آپ سے کہ ہمارے ملک میں جو یہ اب سیلاب آیا ہوا ہے، شیخی ہیں یہ بہت اچھا گاتے ہیں، پاپ بہت اچھا گاتے ہیں اور نئی نسل ان کو بہت پسند کرتی ہے. یہاں تک کہ جس وقت یہ لوگ گا رہے ہوں تو لوگ غزل ٹھمری پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں جو یہ سیلاب پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے پاپ میوزک کا، تو آپ تو بہت سینئر آرٹسٹ ہیں اور بڑا سوجھ بوجھ رکھتی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ کیا اس سے ہماری موسیقی کو، جو ہماری اورینٹل جو ہے، اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ خطرہ تو یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک پائیدار چیز جو ہوتی ہے اس کی بنیادیں اس قدر مستحکم ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ اس کو تھوڑا سا پس منظر میں ڈال دیا جاتا ہے یا وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ ابھرتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اس کی جڑیں مضبوط تو نہیں ہیں لیکن متاثر وقتی ہے، متاثر ہوا ہے ہمارا میوزک سے. آپ کا اپنا ایک منفرد اسٹائل ہے. میں اسی بات سے پوچھ رہی ہوں مانو، اگر آپ تو بڑی سنجیدہ گائکی گاتی ہیں اور ایک طبقہ ہے آپ کو سننے والوں کا، ان کا یعنی حسن سماعت ہے آپ کی آواز، آپ کو اگر آپ کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو جائے کہ مغربی دھن پر اور مغربی سازوں پر آپ کو کوئی چیز گانی پڑ جائے، کیا گزرے گی؟ ایسا ابھی تک ہوا تو نہیں، اور یہ کمپوزر صاحبان کی مہربانی، شاید وہ مجھے دیکھ کر وہ میرے گانے کا انداز جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتا اور میرے لیے نہیں بناتے ہوں، ورنہ تو مجھے عجیب سا لگے. گا تو میں دوں، گا دیں گے، گا تو دوں گی لیکن وہ مجھے بھی عجیب سا لگے گا. اچھا، میں چونکہ ہم مشرق کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ٹھمری گائی ہوئی ہے تلنگ میں، بہت مشہور ہوئی، سننے والے بڑی فرمائش بھی کرتے ہیں. جی تو میں آپ کی اجازت سے ذرا سنوانا چاہ رہی ہوں. جی ضرور سنائیے. اور یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کس طرح کیا؟ جی وہ لاہور آرٹ کونسل میں جب ہم لوگ آئے تو سب سے پہلے جو پبلک پرفارمنس میں نے دی وہ آرٹ کونسل میں. اچھا. لاہور میں. اور جس وقت وہاں میں نے گایا تو پہلا گانا تھا میرا پائل میں گیتیں چھم چھم. اچھا اچھا. وہ میں نے گایا. اسٹیج پر میں بیٹھی تھی، سامنے تھے، جب وہ کرٹن ہٹا
उस वक्त जरा मेरा दिल घबराया, दिल धड़कना शुरू हुआ, फिर पसीना भी आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पसीना वसीना आता रहा तो नर्वस हो गए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, ढिठाई करोगा। बस उसके बाद फिर वो मैंने गाया, लोगों ने बहुत पसंद किया, बस जब पसंद किया तो हिम्मत बन गई। अच्छा, ये आपकी पहली अपीयरेंस थी? जी हाँ, पहली परफॉर्मेंस थी जी। उसके बाद तो फिर ज़ाहिर सिलसिले चल ही निकले। जी हम लोग पसंद करते गए हम्म। और मेरा जो शौक था वो भी बढ़ता गया और फिर वो डर जो था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, अब महफिलों में क्या होता है, मसलन कोई महफिल हो तो सामीन जो मौजूद होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है गाने का मूड? जी बहुत बहुत ज्यादा, और खुदा की फजल से मैं समझती हूँ कि अल्लाह की कोई खास इनायत है मुझ पर कि सामीन को देखकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, क्या गाना चाहिए, किस किस्म का ये गाना पसंद करेंगे, कैसी गजलें मुश्किल पसंद करेंगे या आसान, इसका अब मुझे अंदाजा हो जाता है। अच्छा, आपने तो बहुत से मौसीकारों की तर्जें गाई हैं, ज़ाहिर अपना कुछ गाया है, तो एक नज्म आपने गाई थी फैज़ अहमद फैज़ की, मेहदी ज़ही साहब ने उसे कंपोज किया था। तो अभी उस नज्म को मैं सुनवाऊंगी, लेकिन उनके इस गज़ल की नज्म के मैं कंपोज़र के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि आपने चूँकि बहुत लोगों की तर्जें गाई, तो कुछ मुनफरिद पाया आपने? इंतहाई मुनफरिद पाया जी। जिस वक्त मैंने ये शुरू किया, उन्होंने रिहर्सल कराना मुझे शुरू किया, तो मुझे एक मुश्किल सी नज़र आती थी। मैंने कहा भाई बिल्कुल मेरे अंग से हटके, बिल्कुल मेरे स्टाइल से हटके, अब खुदा जाने क्या होगा, ये किस तरह मैं गाऊंगी, और मुझे बहुत कुछ उलझा हुआ सा नज़र आ रहा था वो गाना। जिस वक्त रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सुना तो मुझे उसमें अजीब कैफियत, अजीब लुत्फ आया, और मैं समझती हूँ कि बहुत ग्रेट हैं वो कंपोज़र, उनका अपना स्टाइल बहुत उम्दा है, मुश्किल भी है, लेकिन वो याद करने के बाद आसान भी हो जाता है। सबसे अच्छी बात जो तारीफ की है उनमें वो ये है कि क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो लफ्ज़ों को समझते हैं, क्या उनके तासुरात हैं उनको समझते हैं, उसके मुताबिक वो उसको सुर में ढालते हैं, जो ये वही कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो ये आपने जितनी चीज़ें अब तक गाई थी, कुछ मुश्किल लगी मतलब ये आपको तर्ज? जी हाँ, मुश्किल लगी, लेकिन अब वो उतनी ही मुझे आसान नज़र आती है, और जब मैं देखती हूँ तो वो ऐसा मालूम होता है जैसे लफ्ज़ों को उन्होंने सुर में उसकी तस्वीर उतारी। बारो, एक चीज़ होती है जिसे मैं माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, प्रोफेशनल जेलसी। जी, तो आपके साथ कुछ ऐसा है अपने हम असर जो आपके आर्टिस्ट हैं? है ऐसा है, जी हाँ बिल्कुल है, 100% है, और ये होना चाहिए। मैं समझती हूँ, मैं इससे घबराती नहीं, मैं समझती हूँ ये होना चाहिए। इससे इंसान तरक्की की तरफ जाता है, तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं जाता, क्योंकि जेलस आदमी उससे होता है जिसको कुछ वो समझता है। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी ना, उससे कोई क्या जेलस होगा? तो मैं समझती हूँ जेलसी, उससे आगे बढ़ने की कोशिश, हाँ वो आगे बढ़ने की कोशिश खत्म हो जाती है। तो जेलसी तो मुझे तो पसंद है, होनी चाहिए, हालांकि है मेरे हमअसरों में है, मुझे ये भी मालूम है कौन कौन है, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, पसंद करती हूँ इस बात को कि अगर वो जेलस हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उससे ये मौका मिलता है कि मैं अपना रियाज करूँ और अपने आप को बढ़ाऊँ। मौसीकी तो आपकी ज़िंदगी है ही, और आपकी ज़िंदगी के क्या मतलब तर्ज हैं, क्या तौर हैं, क्या आपकी मसरूफियात हैं? बस जी, आजकल तो घरेलू मसरूफियात बहुत बड़ी हुई हैं, मौसीकी तो मेरी ज़िंदगी है, सच्ची बात है। जब तक ज़िंदगी है और आवाज़ साथ दे रही है, इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। लेकिन इससे हम ज़्यादातर जो मसरूफियत है वो ज़रा घरेलू है। अच्छा, घर में क्या कुछ खाना वाना खुद बनाती हैं? खाना खुद तो नहीं बनाती मुस्तकिल, तो खैर हमारी हैं एक माई हैं, बीवी, वो बनाती हैं, लेकिन खाना मुझे बहुत अच्छा पकाना आता है। जब किसी किस्म का खाना पकाने की खास कोई डिश हो तो मैं खुद बनाती हूँ। मसलन वो क्या और डिश खाना होती है? पकाकर मुझे हर किस्म का अपना मशरक़ी तर्ज का खाना सब आते हैं, कुछ चाइनीज़ भी थोड़े से आते हैं, कुछ और मगरबी तर्ज के भी आते हैं, अपने खाने बहुत आते हैं। अच्छा। और अपने खाने में अच्छे पका लेती हूँ। अच्छा, अब ये तो खैर खाना पका के मुझे लुत्फ भी आता है, खिला के नहीं। हाँ खिला के, क्यों नहीं, आप खाइए, खिला के और भी ज्यादा। अच्छा, बल्कि जब मैं पकाती हूँ तो वो खिलाने के लिए पकाती हूँ। अच्छा।
अच्छा, लिबास, चूंकि अब ये जरा पसंद नापसंद की बात चल निकली है, लिबास के मामले में क्या सिलेक्शन होता है आपका? साड़ी या कमीज शलवार? इस वक्त तो आप पहने हुए बैठी हैं जी, मस्टर्ड घर कलर। में तो मैं कमीज शलवार ही की कायल हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी ड्रेस है। इजी ड्रेस है जी हाँ। और शलवार, इसके साड़ी की बात जो है, साड़ी और गरारा ये बहुत ग्रेसफुल हाँ, लिबास है। गरारा भी तो पहनती हैं बहुत, हाँ जी हाँ। इसमें ग्रेस बहुत है, लेकिन इसमें तकल्लुफात भी हैं। हाँ, और ये खास मौकों पे पहना जी। जाता है, कहीं किसी पार्टी में, शादी में, ऐसे मौकों पे। तो पहनती हैं आप गरारा? तो बाकायदा मैंने देखा है जी आपको। जी, गरारा भी पहनती हूँ, साड़ी ज्यादा। अच्छा, आप थोड़ी सी बात बानो करते हैं शायरी की। जी। आप पे कभी किसी ने शेर लिखा? मुझ पर? भाई याद नहीं। अगर याद है तो ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं, याद नहीं मुझे, लिखा होगा तो आपके इल्म में नहीं आया? जी। क्योंकि आप गजलें तो गाती रही लिखी हुई, लेकिन कोई ऐसी गजल सामने नहीं आई कि ये पता चला हो कि बानो ये हमने आप पर ही लिखी? जी नहीं, मुझे नहीं। कुछ अंदाजा अच्छा, नहीं। शायरी के इंतखाब में क्या होता है? आप से अगर मैं ये कहूँ कि आप बहुत से शायरों के नाम लूँ और उनमें से कहूँ कि आप अपनी पसंद के शायर, तो आप बेधड़क जो नाम लेंगी वो किसका होगा? नासिर काज़मी। आप मिली कभी उनसे? हाँ, बड़ी अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह मिली उनसे जब लाहौर रेडियो स्टेशन पे थे। लेकिन बदकिस्मती ये होती है शायर की भी और मौसीकार की भी, फनकार की भी, कि जिंदगी में उसकी उस तरह कदर अफजाई नहीं होती जितनी उसके इंतकाल के बाद होती। वरना मुझे तो वो उस वक्त से पसंद थे। जी। और फैज़ अहमद फैज़ हैं, और गालिब का तो फिर क्या ही कहना। गालिब तो 100 साल पहले भी गालिब थे, अब भी गालिब। तो आज के अहद गालिब का गा के तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच्ची बात है। बानो, हम नासिर की बात कर रहे थे, तो ये उनकी एक चीज है, तेरे ख्याल से लौ दे उठी है तन्हाई। हाँ, क्या उम्दा गजल है जी हाँ। तो ये मैं सुनवा रही हूँ चूंकि शबे फिराक है या तेरी जलवा आराई। जी, बहुत अच्छी गजल है जी, सुनाइए। बात आपसे यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी तन्हा बैठी होती हैं घर में तो कुछ गुनगुनाने को जी चाहता है, तो अपने आइटम्स में से वो कौन सा आइटम है जो आप अक्सर गुनगुनाती हूँ? दश्ते तन्हाई भी। अच्छा। जी हाँ। और कुछ गालिब की गजलें भी, कुछ नासिर की गजलें भी, नासिर काज़मी की। कोई शेर अगर मैं कहूँ, फैज की भी कुछ शेर कि आप तहतुल लफ्ज़ सुना दें, तो याद है इस वक्त कोई ऐसी कोई कता, कोई शेर याद है जो आप हमारे सुनने वालों के लिए तहतुल लफ्ज़ पढ़ें? शेर तो बेशुमार याद है गजलों के। से गालिब का शेर है, गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। क्या कहना। अच्छा, आपने ये शेर पढ़ा, मैं एक बड़ा जाती सा सवाल कर रही हूँ, कभी मोहब्बत हुई आपको किसी से? जी बिल्कुल, मोहब्बत अगर इंसान में ना हो तो मुकम्मल इंसान ही नहीं है, वो तो वजह है। तो मुझे अपने घर वालों से मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है। बचा बचा के बता रही और अपने मिलने वालों से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, जिस वतन में मैं रहती हूँ उससे मोहब्बत है, उसके। हाँ पूछिए। हाँ, आपने चूंकि वतन की बात की बानो, तो ये हमारा फख्र है कि आप हमारे आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान की किस बात पे आपको सबसे ज्यादा फख्र है? मुझे अपने किसानों पर फख्र है, मुझे अपने जवानों पर, फौजी जवानों पर फख्र है। और गरज के मुझे तो अपने हर तबके के लोगों से पर फख्र है, क्योंकि बहुत ही हम लोग मेहनत कश हैं सभी अपने अपने फील्ड में। जी जी। और मैं तो नहीं समझती कि किस चीज को मैं बताऊं कि जिस पे मुझे फख्र ना। आपने पूरा पाकिस्तान घूमा? मैं जी पाकिस्तान का चप्पा चप्पा घूमा। मुझे पूरी सरजमीन, कहीं लहलहाते खेत हैं, कहीं पहाड़ों के ऊपर बड़े फलदार दरख्त हैं। गर्ज के मुझे तो हर जगह खूबसूरत नजर आती है और हर चीज की तारीफ करने को दिल चाहता है। आप बाहर भी गई? जी मैं बाहर भी गई हूँ, लेकिन मुझे अपने वतन से ज्यादा खूबसूरत और अपने वतन से ज्यादा अच्छे और मुखलिस लोग मुझे तो कहीं नहीं मिले। हैं, सब हैं जरूर, लेकिन मुझे नहीं लगे। हाँ जी को अपने लोग लगे ज्यादा जी। आपका एक कौमी नगमा है, मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले से सुनवाना चाह रही हूँ। जी सुनाइए।
اچھا بانو کچھ بات کریں ایسی ذرا سا اپنے لوگوں کے ہنسنے ہنسانے کے لیے کہ آپ فنکار تو ہیں لیکن ایک خاتون بھی ہیں. جی سنا ہے کہ خواتین، میں خود چونکہ خاتون ہوں میں تو ڈرتی ہوں اچھا خاصا. آپ ڈرتی ہیں جیسے کوئی چوہا آ گیا چھپکلی آ گئی؟ چوہے چھپکلی سے نہیں ڈرتی، سانپ سے ڈرتی ہوں. اچھا وہ تو خیر ہے، مرد بھی ڈرتے ہوں گے. وہ تو مرد بھی ڈرتے ہیں بھائی، سچی بات. چوہے چھپکلی سے نہیں ڈرتے. بالکل نہیں ڈرتی. گا رہی ہوں کہیں پیر پہ چوہا آ جائے جاتی رہیں گی؟ تو کیا پھر میں اناج کے گودام میں بیٹھ کے تھوڑا ہی نہیں، گاڑی اتفاق کہیں ایسا ہو سکتا ہے. اسٹیج پہ تو چوہے کے آنے کا امکان نہیں ہے. اچھا نہیں کبھی ایسا ہو؟ جی نہیں، ایسا اتفاق ڈریں گی نہیں بہرحال؟ ہاں بہرحال جی ہاں. اچھا اچھا. اور مطلب آپ کو اپنی عام زندگی میں کیا آپ کا مزاج ہے؟ غصہ آپ کو کن باتوں پہ آ جاتا ہے؟ غصہ مجھے نہیں آتا زیادہ. غصہ جب آتا ہے کہ کسی کو میں کوئی طریقے کی سلیقے کی بات سمجھاؤں اور وہ بار بار پھر اس کا الٹ کرے، پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. اچھا بانو یہ فرمائیں کہ کیسے لوگوں سے مل کے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ جو نہایت مخلص ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شرارتی قسم کی، اس کی بات سنی بڑے ہمدردی سے سنی اور جا کے دوسرے کے سامنے کچھ اور کہہ دیا. ہاں وہ نہیں. جو مخلص لوگ ہوں وہ مجھے پسند ہے. اچھا ایک آپ کا آئٹم ہے، ذرا سا پھر میوزک کی طرف آ جائیں کہ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے. اوہو دیکھا، یہ کس کی غزل ہے؟ ارم. ہاں دیکھیے. اچھا مجھے بالکل یاد نہیں تھی. آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں سے؟ ہم اس لیے مجھے یاد ہے مانو مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب میں پروگرام کرتی ہوں میرے پاس جب ڈاک آتی ہے، لوگوں کے خط آتے ہیں، تو جو آپ کے آئٹمس کی جس طرح سے فرمائش آتی ہے نا تو مجھے تو رٹ گئے ہیں آپ کے آئٹم. اس لیے بہت لوگ آپ کی بھی شکر گزار ہوں اور بہت لوگ فرمائش کی بھی. کرتے ہیں. تو یہ غزل ہمارے سننے والے بہت چاہتے ہیں تو آپ کی جانب سے میں سنوا رہی ہوں اس وقت. یہ جی سنائیے. کوئی بانو آپ اپنے سننے والوں کو، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ بس میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ خدا میرے دیش کے ہر فرد کو خوش و خرم رکھے، خدا اس دیش کو آباد اور قائم رکھے اور یہ پھلے پھولے. مہربانی جی، یاد کیا آپ نے. نہیں، ہم تو بہت دنوں سے آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو اپنی محفل میں بلائیں. شکریہ. تو اپنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے سب سے پہلے میرے ذہن میں آپ سے پوچھنے کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے ریڈیو پر اپنے فن کی ابتدا کلاسیکی موسیقی کے پروگرام سے کی، جی مگر کچھ عرصے بعد آپ نے اسے چھوڑ کر غزل کی گائیکی کو اپنایا، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی اس کی خاص یہ وجہ کہ کلاسیکل ایک بیسیکل چیز ہے میوزک کے لیے. جی تو وہ تو ایک آغاز بہت ضروری ہے آرٹسٹ کو اس فن میں آنے کے لیے. وہ تو بچپن میں بڑوں نے یہی سوچا کہ صحیح معنوں میں جو گانا ہے وہ یہی ہے اور اسے سکھایا جائے. آواز اچھی تھی تو ریاض اور محنت خاصی کی، لیکن مجھے لائٹ کی طرف بھی بڑی اپنی سوچ میری لائٹ میوزک کی طرف تھی. غزلوں پہ بڑا شوق گانے کا. اچھی غزل جو سننی فوراً اس کو مجھے ٹیون فوراً یاد ہو جاتی تھی. اچھی یادداشت کے یہ بچپن میں، اور پوری غزل کے شعر بھی یاد میں نے. تو اس بات سے وہ بچپن سے یہ تھا خیال کہ لائٹ گانے میں بڑا ایزی فیل کرتے تھے. حالانکہ یہ ایزی نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہی ہے، لیکن وہ اس وقت سوچ رہی تھی کہ یہ بڑا آسان اور خوبصورت سا انداز لگتا ہے گانے میں، تو یہ کیوں نہ گایا جائے. اور اسی کو پھر آپ نے اپنایا. جب پھر موقع ملا تو میں نے پھر اس کی طرف پوری توجہ دی. فریدہ جی، پاکستان میں کلاسیکی فنکاروں کی میں سمجھتی ہوں کہ شروع سے ہی بہت کمی رہی ہے، اور جہاں تک خاتون گلوکاروں کا تعلق ہے تو اب جبکہ روشن آرا بیگم صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس فیلڈ میں کوئی دوسری خاتون نظر نہیں آتی. تو آپ اس سلسلے میں اپنے احساسات کچھ بتائیں گے؟ جی واقعی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس وقت اب بہت خلا پیدا ہو گیا بیگم صاحب کے بعد.
ان سے یہ تھا کہ انہیں سنتے تھے تو یہ جی چاہتا ہوگا ضرور کلاسیکل آرٹسٹ بننے کے لیے یہ تمنا ہوگی کہ بھی گائیں اور کچھ سیکھیں. ان تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کی آواز میں ایسی کشش اور ایسا انداز تھا کہ یہ گھنٹوں بیٹھ کے ان کی محفلیں سنی ہیں سب نے. جو نہیں بھی سمجھتے تھے وہ بھی سنتے تھے اور جو سمجھتے تھے وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو اب یہ ہے کہ نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی اب جن کو شوق ہے ان کے لیے کوئی راستے ایسے نہیں بنے کہ وہ سیکھیں. تو ان کی کمی کو اور ان کے جانے سے جو خلا ایک پیدا ہو گیا ہے وہ خلا رہے گا. جی فریدہ صاحبہ، کلاسیکی موسیقی ہلکی پھلکی موسیقی کے مقابلے میں عام لوگوں کے اندر بہت کم مقبول ہے اور آپ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ ہمارے کچھ گویوں نے جس انداز میں اس موسیقی کو عوام تک پہنچایا اس نے بھی لوگوں کو بڑی حد تک اس فن سے بددل کر دیا. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے؟ نہیں جی، میرا نہیں خیال کہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے گائک لوگ بہت اچھے ماشاءاللہ ان کا نام اور ان کا عروج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قدرت نے وہ جو ان کو مقام دیا وہاں قائم ہے اور اس سے آگے بلکہ ان کو لوگ چاہت سے اور بڑی عزت سے ملتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اب ہم بڑے گویوں کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے نہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہر ایک آرٹسٹ کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے گانے کو. وہ کسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر لائٹ پاپولر ہو رہا ہے تو ہم بھی ذرا سی لائٹ کی انداز دے کے لوگوں کو سنائیں. بالکل. اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ بگڑ گیا ہے یا کوئی لوگوں میں اس کی توجہ کم ہو گئی تو یہ وجہ نہیں. توجہ صرف اس وجہ سے کچھ کم ہو گئی کہ اب وہ ماحول نہیں رہا. ایسی محفلیں نہیں ہوتی. آگے میوزک کانفرنسیں ہوتی تھیں اس میں سب لائٹ بھی اور کلاسیکل بڑے بڑے آرٹسٹ سب آتے تھے اور وہ لائٹ کا اپنا ایک مقام رہتا تھا اور کلاسیکل کی جب محفل شروع ہوتی تو وہ صبح تک بیٹھ کے لوگ سنتے تھے. اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ لائٹ سے زیادہ کلاسیکل اپریشیٹ ہوتا تھا. تو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھی ہم اگر نے سیکھا تھا تو اسے کیوں نہیں قائم رکھا. فریدہ صاحبہ، جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے تو اس سے مراد وہ استاد ہوتا ہے جس نے موسیقی کی بنیادی تعلیم دی ہو. جی، یعنی کہ بالکل ابتدائی دور میں. جی بالکل. یہ بتائیے کہ اس ابتدائی تعلیم کے بعد سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، وہ تو سیکھنے کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. کوئی نہ کوئی کمی فنکار میں وہ محسوس کرتا ہے. اچھے لوگوں کو جب وہ سنے گا تو اپنے سے کوئی بہتر ان میں بات دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مجھ میں کمی ہے، یہ میں کیسے حاصل کروں. یا وہ سننے سے اپریشیٹ دل میں کر کے اس کو اپنے ذہن میں لے کے پھر اپنے آپ کو ذرا سا کوشش کر کے آگے بڑھائے گا. پھر یہ تعلیم ہی ہوتی ہے نا جی کہ کسی بڑے فنکار کو سنیں اور اپنے میں وہ بات نہ ہو تو ظاہر ہے کچھ حاصل ہی کیا نا. اگر وہ سوچ لے کہ بھی میں نے یہ چیز خود بھی گانی ہے اسی سٹائل سے یا اس سے ہٹ کے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یا پھر اپنے استاد سے پوچھیں گے. تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ میرے استاد خان صاحب عاشق علی خان صاحب مرحوم پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور استاد امانت علی خان اسی گھرانے سے وہ بھی امانت علی خان صاحب اختر حسین خان صاحب یہ ہمارے استاد خانے میں سے ہیں اور اسی گھرانے سے ہم نے لیا. جی. تو کلاسیکل کی تو بڑی کافی دیر تک میری تعلیم ہوتی رہی. اچھا یہ جو موسیقی کا جو فن ہے وہ آپ کے خیال میں خدا داد ہوتا ہے یا سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے؟ سیکھ کر حاصل ہوتا ہے. سیکھ کے حاصل ہوتا ہے جی. خدا داد تو آواز ہوتی، اچھی آواز جو اللہ کا بہت بڑا، جو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ کسی کو دے. جی. اس کے بعد پھر اس کے جو اچھے راستے بن جائیں، استاد اچھا مل جائے، رہبر اچھا ہو، صحیح دل سے سکھا دیں اور کچھ سیکھنے والا بھی وقت دے. جی بالکل. اور اس میں اتنی ہمت ہو ان سے سیکھنے کی، اتنا وقت نکالیں، گھنٹوں ریاض بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا، تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے.
जिनकी डांट डपट भी जरूर बड़ी जी होती है। बड़ी मुझे तो आपने खाई डांट हाँ डपट जी, अपने बड़ी- उस्तादों से? हाँ जी बड़े याद है जी, बगैर मार खाए ये काम तो कोई खास वाक़या बड़ा आगे दिलचस्प नहीं आपको बढ़ता। याद है इस सिलसिले में? हाँ जी, अक्सर मार तो मैंने खाई अपनी शीरा से भी, और उस्ताद जी भी, वो किसी वक्त उनके पास कोई चीज़ ऐसी पड़ी होती थी, कोई उनको शौक था एक छोटी सी उनके पास ऐसे ही, वो लिबास तो बहुत अच्छा पहनते थे, कोट और बिजनेस, और उसके साथ एक छोटी सी छड़ी बड़ी खूबसूरत सी जी वो उनके पास होती थी। वो किसी वक्त गुस्से में आके एक चीज़ मुझे कहला रहे हैं और मैं नहीं, ज़हन में मेरे नहीं आ रहा, एक दफ़ा जी, कहलवाया, जी। दूसरी दफ़ा कहलवाया, हम्म, तो वो बचपना ही था कि तवज्जो मेरी भी हट जाती थी जी, खेल की ज़ाहिर तरफ। है। कागज़ पार पड़ा, उसको उठा लिया कि अब ये मेरे पर क्या इतनी बोझिल चीज़ मुझे सिखा रहे हैं। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि मैं खेलने जाऊं या मैं ना सीखूं, हम्म, तो उस पे वो मेरी तवज्जो को देखते कि ये तवज्जो नहीं कर रही, है तो वो तो वो एक फिर आध लगा दिया करते एक थे आपको। कान बड़े अच्छा। जोर से खींच देना, वो हम्म। एकदम नीचे सर को कर देना, वो कान सुर्ख हो जाता था और एकदम आंखों में आंसू। तो ऐसा नहीं कभी कभार आपने बिल्कुल छोड़ छाड़ के एकदम से भाग गई हाँ, हो वो कि भाई फिर मैं किसी नहीं वक्त जिद सीखूंगी? में फिर मैं रोना शुरू हो गया, तो घंटों रो रही हूँ, नहीं मैंने कहा नहीं गाना। हम्म, फिर उसके बाद थोड़े से प्यार से, क्योंकि उस्ताद का ये भी तो एक तरीका है कि डांट भी हो हम्म, और प्यार भी हो, फिर ताकि दोनों बच्चा चीजें हों ताकि दिल इससे बिल्कुल ही ना बढ़, वो बेतवजगी ज़्यादा हो जाएगी। जी जी बचपन में इतनी तालीम, ये बड़ी सख्त किस्म की तालीम है, जी तो दिल ज़ाहिर है। चढ़ गया तो फिर बच्चा सीख नहीं सकेगा। तार बेगम जो है वो इस दौर की यकीनन एक अजीम, इस दौर की यकीनन अजीम गुलकारा थी। जी हाँ, अपने ये वक्त आपकी में खुशकिस्मती कि आप कि उनकी मेरी वो- छोटी बहन है। जी, मैं उनकी छोटी बहन और हूँ, आपकी उन्हीं की गायकी? वजह से हम्म, आज इस मकाम पे पहुँचे। वो ना इतनी अनथक मेहनत करती, मेरे साथ इतनी तवज्जो दी और खुद भी मुझे सिखाया गज़ल का अंदाज़। उनकी वो गज़ल अभी भी मैं गाती हूँ, चोरी कहीं खुले न नसीमे बहार की। जी वो उन्होंने अपनी अपनी उनकी फिल्म थी हम्म, औरत का प्यार, जी उसमें उन्होंने गाई थी, आगा अशर साहब ने उन्हीं के लिए वो पिक्चर प्रोडक्शन की, उन्होंने खुद उसमें एक्ट किया और वो गज़लियात ही थी उस फिल्म में, हमने तो देखी नहीं, लेकिन जो वो खुद गाती थी वो एक ख़ास समा बनता था, वो समा तो हम नहीं बना सकते। चोरी कहीं खुले ना नसीमे बहार की। चोरी कहीं